تو معافی منگتا ہے یا گناہ توبہ کر دیتا ہے، وہ انہیں ہوتا ہے کہ اس کا کوئی گناہ ہے ہی کوئی نہ۔ اچھا کسی بزرگ کی بارگاہ سے حدیث پڑھی گئی، صاحب کہہ اعتراض کیا ایک ہی نہیں ہو سکتا ہے، بندہ 20 سال گناہ کرے، 20 سال غلطی کرے تے بندہ آکے جی میں توبہ کرنا تے 20 سال جو کارنامے کیتے سو وہ کدے گئے، وہ گناہ کدے گئے؟ بھئی یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ہن سمجھائے گا حدیث دا مفہوم مثال دے ذریعے، بھئی جیڑا بندہ گناہ تو معافی مانگے نے انہیں گناہ کیتا ہی کوئی نہیں۔ بزرگاں دی جڑیاں گلاں تے مثالاں ہوندیاں نا وہ اندر دی صفائی دا سبب بندیاں۔ آکے جی اچھا سمجھنا چاہے حدیث دا مطلب سنو، آکے جی پتھر پیا ہوئے کہ گلی دے نال کہ سڑک دے نال تے کہ ٹبے تے ہنیر دی گلن ڈسٹ دی پوے گندگی دی پوے، اس پتھر دے اوتے ڈسٹ جمی ہوئی ہوتی، گندگی ریت یا کوئی کھے مٹی جس کو دے وہ جمی پئی ہوتی، جی بالکل جمی پئی ہوتی۔ میں اگر اس دے اوتے پانی آوے یا بارش آوے تو کیا وہ مٹی باقی رہندی ہے، وہ ڈسٹ باقی رہندی؟ عرض کی نہیں جی، ظاہر کسی پتھر کھلے میدان چ رحمت دا پانی لگا، رب دے پانی دے نال بارش دے پانی نال پتھر بالکل صاف ہو گیا تے تینوں پتھر ہیرے دی طرح چمکن لگ پیا، اپنی اوریجنل شیپ اور شکل کے سامنے لوگوں کو نظر آنے لگ پیا، جی ڈسٹ ہے وہ ختم ہو گئی۔ فرمایا سن بندیا، جس طرح اس بارش کے پانی نے اس پتھر دی کھے مٹی نو دھو کے پتھر کو صاف کر دیتا، فرمایا انہیں اگر کوئی بندہ 50 سال کی غلطیاں کر کے سچے دل کے نال رب دی بارگاہ جھک بنے تو فرمایا انہیں وہ پتھر آر اس دے گناہ بھی اللہ صاف فرما۔ سمجھ آئی گل؟ میں گل کرنا پہ 4 چیزاں گواہی دے دی۔ ایک تو زمین گواہی دے سی، زمین کی گواہی کیڑی کہ بندے ظاہر ارض تے زمین تے جو کچھ کیتا زمین نے دسنا، اللہ دی ماں ہوئے قیامت والے دن کوئی بچن کی صورت حال ہے، زمین تے رشوت نہیں گندی، گندی رشوت متا ایک ماحول رشوت دے کے کام چلا گندے اساں کہ ادھر پر پڑھدا پیا ہوئے تے نہ جناب بابے کو دے دے تو کام ہی کیا ہوا نہ مطلب زمین ہی رشوت گندی ہوئے، گندی ہے نہیں گندی نہ، جتھے کوئی چیز کوئی سوارش نہیں چلتی زمین وہ قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ کھڑے ہو کے یوم دن تحدث اخبارا کہنے کسے کہانی کا سارا نہیں دیا، قرآن دسے ہے کہ اس دن زمین اپنی ساری خبر اللہ دی بارگاہ پیش کرتی۔ یہ ایک گواہ ہے۔ دوسرا گواہ ساری سجی سائڈ پہ ساری کھبی سائڈ پہ، سجی سائڈ پہ کون ہے؟ نیکیاں لکھنے والا، کھبی سائڈ پہ غلطیاں لکھنے والا، اور انہوں نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ لنگر کھاونا ہے، نہ پانی کھاونا ہے، پیونا ہے، کچھ بھی نہیں، انہوں نے جاگنا ہے اور انہوں نے لکھنا ہے۔ سبحان اللہ، اس امت کے فضائل کی کیا بیان کرا ہے کہ اس امت کا اگر کوئی شخص نیکی سچیندہ ہے، صرف سچیندہ ہے، توجہ میرے حال نیکی سچیندہ ہے، اللہ فرماتا ہے ایک تاریخ چاہے حقیقی کوئی سمجھ کوئی نہیں آئی پڑھوں گا۔ اچھا انسان نیکی سوچی ہے، کیتی کوئی نہیں، عمل کوئی نہیں کیتا، ایکٹما نہیں ہویا، سوچ ہے، اللہ فرماتا ہے وہ سجے سائڈ اللہ اس دی ایک نیکی تے لکھ چاہے سوچ اچھی رکھی۔ اساں آج اس دور چ لگے گئے ہیں کہ اساں کچھ کر نہ سکتے تو سوچیں چنگیاں کوئی نہیں۔ بھائی اگر کچھ کسے نال نیکی، کسے بندہ خدا دے نال احسان اگر نہیں کر سکے، نیکی نہیں کر سکے تو کم از کم اگر سوچ اچھی ہے تاکہ فرشتہ ایک نیکی لکھ سکے۔ لیکن اگر سوچ کو عملی جامہ پہنا دیتا، مثال طور پہ آج مقدس رات ہے، ایک نوجوان وہ آتا ہے کہ میں آج دی رات پورا قرآن پاک ختم کر رہا ہوں، ایک سوچ کی میں آج دی رات میں کہ پورے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ایک سوچ ہے، فرشتے کا حکم ہے کہ یار ایک نیکی تے لکھ جائے، سوچ ہے جی اگر وہ بندہ شروع ہو گیا ہے اور قرآن کی تلاوت شروع ہو گیا ہے، ہر ہفتے بدلے کتنی نیکیاں 10 وہ فرشتہ جناب لکھنا شروع ہو گیا ہے، اگر کوئی عمل کر دیتا تو 10 نیکیاں ایک نیکی دی، جی اگر صرف سوچا تو ایک نیکی بات نہیں ملے۔ انڈیا والے صاحب کو حکم کوئی نہیں اس گل، انڈیا والے صاحب کو ہے بس سوچے تو ایک لکھ جا، جو کرے تو نہ لکھ جا، انڈیا والے صاحب یہ حکم کوئی نہیں، بھائی اگر گناہ کے بارے سوچا ہے تو لکھے نہیں،
تے جے اگر کر بھی دس تو بات ایک لکھنا ہے، لا نہیں لکھنا۔ انسان ذرا سوچ تو صحیح، تو اپنے نبی دی شان تے جتنا فخر کر، آج تو امت پتہ نہیں کیڑے چکر پہ گئے نا، کچھ تو نمی قوم آ گئی جناب کہہ رہا ہے نہیں کوئی نہ کیوں جاگ دے ہو کیا کرنا ہے تو سب بھائی اللہ نہیں بارگاہ چ ونجن تے دونوں نے روکن شروع ہو گئے تے کچھ ان نبی دی شان گھٹا بڑے پورے ہوئے کہ جنہاں آپ ٹھیکہ کیتا ایسا نہیں سے دیکھو وہ ہو سی باقی تو کچھ نہیں آپ سکتی۔ دونوں پارٹیوں نے میری طرف یہ صدا ہے، میری طرف یہ التجا ہے بھائی آؤ تو صحیح تساں کرا یہ گل بھی پڑھی ہے کہ سوچیے تو سمجھیے کہ اس نبی کی وساطت نال ساڈے تے کرم ہویا کہ سوچا ہے تو نیکی لکھی گئی ہے، گناہ کر بھی گئے تو ود نہیں فرشتہ نو آڈر ہونا بھائی تھوڑا صبر کرو، تھوڑا لیٹ کر کے لکھا ہے متا کر کے تے میری بارگاہ لوٹ کے معافی منگتا ہوں، میری بارگاہ میں لوٹ کے کر کے دسنا گناہ غلطی کی تھی بندہ بندہ لوٹ دو تے معافی منگتا ہوئے جے معافی مانگی تو بات لکھائے نہیں کہ کرائے۔ اور یہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے الا من تاب و آمن، مولو جنہاں توبہ کی تھی و آمن پکے یقین نال سارے کو سارے نال سارے اس پہ حکم تے کھڑے رہے، یقین نال کھڑے رہے، ایمان تے قائم رہے، وعمل عملا صالحا نیک رستے تے چلتے رہے۔ اسا کے کیتا اسا ایک رات 100 نفل، آج وہ جوان پوچھتے نا جی ساری کتنے نفل پڑھ چھوڑ 50 پڑھ چھوڑ 100 پڑھ چھوڑ تو بات کی پورا سال چھٹی کی شب برات نہیں پڑھ کے کسی کام ہے یہ طریقہ بھائی وعمل عملا صالحا۔ حضور دی حدیث کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ نو وہ عمل پسند ہے جیڑا مسلسل ہوئے چاہے تھوڑا جہی ہوئے۔ بندہ ایک کے رات جا کے میں 100 پڑھ رہے بلا پورے سال کی چھٹیاں گن کے لگا ہوئے یہ رب یہ عمل محبوب نہیں، محبوب یہ عمل ہے میں روزانہ دودھ چا پڑھ لیکن لگاتار پڑھ تاکہ تیری روٹین سیدھی لگے، یہ اللہ کا محبوب عمل ہے۔ اور فرمایا قرآن نے وہاں میرا عمل صالحا نیک رستے سے چلتا رہا، نیکی دی پٹڑی سے چلتا رہا، اللہ نے کیا اللہ نے کیا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کام کا غلط کی کیا لیکن چونکہ توبہ کر کے میری بارگاہ لوٹ آئے فرمایا اس دیاں برائیاں نو ہی نیکیاں بڑھا دے۔ اتھے بدلا جو بدلو تبدیل کرنا الٹ کرنا، اور سیئات برائیاں حسنات نیکیاں کیا مطلب ہے؟ اللہ فرماتا ہے جیڑی اس غلطیاں کیتیاں نا ہن جے میری بارگاہ چ آوڑ ہے تے میری بارگاہ چ بیٹھ کے رو پہ ہے معافی منگی ہن گل ہی نہیں بھئی صرف معافی تو میں دیونی ہے تو دتی ہے معافی، فرمایا ایک معافی نہیں دتی بلکہ جو اس غلطیاں کیتیاں انہاں غلطیاں نو نیکیاں بنا دی۔ میں دسو یار اہل علم لوگ بیٹھے ہو تسا علماء کو سن دی رہندے ہو تے کتاباں پڑھ دے رہندے ہو، مختلف تحریراں پڑھتے رہتے آج تک تقریراں مولوی دیا سننا لوگوں نے پلے نہیں چھوڑی کیونکہ یوٹیوب جو ہے ایک بیان لکھو ایک ٹاپک لکھو تے لکھاں مولوی تھلے آئے پہ ہوتے نا اپنی چاہے تو مولوی سنتے لوگ تے مولوی دی گلا لیکن اساں دین دی تبلیغ واسطے اس دل نو موم کرن واسطے حاضر تھے ٹوٹیاں ٹوٹیاں گلاں لیکن قرآن دا پیغام ہے کہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ انہیں نیکیاں نو انہیں برائیاں نو نیکیاں بدل لیتا ہے۔ کیوں کہ یار دیکھو میرے بندے میرے کو لائے بیٹھے میرے دربار کے آوڑے کہ سچے دل نہ آئے توبۃ نصوحا واسطے آئے، توبۃ نصوحا توبۃ نصوحا دی بہترین تشریح تو وہ ہے جڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یا صحابہ کرام علیہ نے فرمائی وہ بہترین صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ توبۃ نصوح کیڑی شے ہے؟ اللہ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوح، رجوع کرو اللہ کی طرف ایسا رجوع جڑا سچا رجوع ہے، ایسی توبہ ہے سچی توبہ تے سچی توبہ کیوں نہیں ذرا اس کے بارے میں وضاحت کرو۔ اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت دیتی نا وہ سارے واسطے کہ اساں اگر توبۃ نصوحا کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا توبۃ نصوحا پوچھ دیو کیڑی ہے؟ فرمایا توبۃ نصوحا وہ ہے جنہیں دودھ چو کے تے دوبارہ تھانے چ واپس نہ پا سکتے ہو مطلب بڑھنگے تے کوئی ٹیکنالوجی آ گئی ہوگی چو کے والا تھانے چ پا سکتے
نہ پا سکتے. ویسے وپاریوں کا تجربہ ہو سی وپاریوں کا تجربہ ہو سی راز رکھے ہوئے کہ دودھ چو کے بنا دوبارہ کھانے سے واپس اسے روٹین نال اسے شکل دے نال اسے حیات دے نال ناممکن عمل ہے. فرمایا توبۃ نصوحا اے ہے جنہیں کھانے چ کڈیا ہوا دودھ واپس کھانے نہیں جا سکتا. فرمایا جسے تو جس گناہ تو توبہ کرتا ہے ایک توبہ کر بلا اس گناہ منہ ہی نہ رکھے. سمجھ آئیے گل میرے خیال کوئی نہیں سمجھ. یہ ہے توبۃ نصوحا. یہ سوکھی جٹا کی گل تو چنگی طرح سمجھ آئی ہو سی کہ بھائی جی یہ عمل ناممکن ہے. انہیں بندہ اپنے اتنے یہ گل پا گئے کہ جی یہ عمل ناممکن ہے کہ چویا ہوا تو دوبارہ کھانے سے نہیں جا سکتا. انہیں انسان جسے اللہ کو معافی منگتا ہے نا سچے دل نہ بندے پتہ تے ہر بندے نہیں ہوتا ہے کہ میرے اندر کی ہے میرا رجسٹر. یہ بندہ دوسری کی طرف اشارہ کرے نا تو بندہ زیادہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ فلاں اس طرح ہے. کدا این جھاتی بندہ مارے تو ہر شے جمن تو لے کے سیانے ہون تو لے کے ہون تک ہر شے سامنے نظر آ رہی کہ نہیں آتی. پتا جھاتی اندر جھاتی پائی ہو انہیں جنہیں اندر جھاتی پائی ہے نا انہوں نے نظر آیا کہ ایسا کی وجہ ہے. لیکن رب دی بارگاہ بڑی ستار ذات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور چ قحط آ گیا. ہوں اج کل سارے لوگ بادشاہ نہیں کیتیاں پہ تے لوگ بادشاہ واسطے نماز استسقاء پڑھتے دعاواں منگتے مختلف قسم کی خیرات کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور چ قحط آ گیا اور بارش نہ ہونے لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اونٹیوں کو اسی طرح اکٹھا فرمایا کہ جاؤ اللہ کی بارگاہ سے گر گرائیے کوئی نماز پڑھیے کوئی توبہ استغفار کریے. اللہ کی رحمت بس ہو گئی. بارش آ گئی ہریالی ہریالی کھیت سرسبز و شاداب لہراون لگ سبزہ اگاوے. اس لیے گئے کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ ہے اللہ کے نام گفتگو فرمائے. اس لیے ہاتھ چاہے دعا ہوئی. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہاری بارش کوئی نازل ہو گئی. کیوں؟ اس واسطے کہ تمہاری مجلس کے اندر تمہاری پچھو مقتدیاں چ ایک ایسا بندہ کھڑا ہے جہاں میرا 40 سال تو نافرمان ہے تے لگاتار اتنی زبردست قسم کی میری حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے کہ مجھے غصہ تے بڑا آتا ہے لیکن میری مخلوق ہے میری نافرمانی 40 سال ہو گئے فرمانبرداری والے پاسے آتے نہیں حکم عدولی کرنا ہوتا ہے کہ وہ بندہ جہاں میری حکم کی نافرمانی کرتا ہے وہ بچ کھڑا ہے میں کوئی باقی یہ قبول کروں. جس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ دسا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گل ختم ہوئی اللہ کے نال گفتگو ہم کلامی کا شرط ختم ہوا یہ لذت ختم ہوئی. آپ نے اعلان فرمایا کیڑا بدبخت ہے جہاں اس مجلس کے اندر ہے کوئی اتنا بڑا نافرمان شخص اس مجلس کے اندر موجود ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے سارے کو عذاب دے رہے ہیں سارے لوگ اس کا شکار ہو رہے. مہربانی کرے کہ باقیوں کو بچاؤ وہ بندہ نکل بجے ساری مجلس سے جو تاکہ باقی کا مجھے نحوست تو بچ بجے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تھا بندے کو تو پتہ ہی نہیں میں کی وجہ کیا نہیں پتا ہوتا جی. جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا بندے نے وہ سر جھکایا یہ بکل مارس سر کے کپڑا سر کے وہ اندر ہی اندر اللہ کی بارگاہ شاید ظاہر آنسو نہ بھی نکلے ہو لیکن اندر دے آنسو نکلے. عرض کی مولا 40 سال میں تیری نافرمانی کی اس کو میں نے رسوا نہیں فرمایا کہ میں ہوں تیری بارگاہ کھڑے ہو کے سچے دل نال تیرے کو توبہ تے معافی مانگنا کہ میں آئندہ تیری نافرمانی تو بچ سا اور میں تیرے رستے تے آوے سا میں آج تو پہلے گناہ دی معافی دی. اتنا آکڑا ہے بندے دا وہ 40 سال جڑا بندہ نافرمانی کرے رہا وہ صرف سر جھکایا اپنا سر تھوڑے تلے جھکا کے نادی کو شرمندہ ہویا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ہاتھ کا چڑھا لگ پئے تھے بدل چھم چھم برسنا شروع ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کو حکمت دریافت کی تھی. باری تعالیٰ ہونے کا فرمایا ہی کہ بارش نازل نہیں ہو سکتی کیونکہ 40 سال کا گناہگار تے نافرمان شخص بچ کھڑا ہے تے ہن دوبارہ اس سے میں بارش آنے لگ پئی. یا اللہ حکمت تلسا اللہ نے فرمایا جس کی وجہ سے بارش نہ جاتی ہو اسے کی وجہ سے بارش آ پڑ. یا اللہ کی حکمت کیا ہے میں نے دکھا تو صحیح ایسا بندہ میں نے دسا تو صحیح ایسا بندہ جہاں پہلے اتنی اس کی نحوست آئی کہ سارے علاقے کی وجہ سے قحط خانے کا شکار ہو گئے کہ اور اتنا اس کو کچھ چلا گیا کہ اس کی وجہ تو لوگوں نے سرا فرما دیتے
40 سال میری نافرمانی کرتا ہے تے میں اس کو رسوا نہیں کیتا، لوگوں نے ظاہر نہیں کیتا کہ اندر یہ ہے گل سمجھتے پے؟ میں 40 سال کی نافرمانیاں میری بارگاہ کرتا رہا، لیکن میں لوگوں کو ظاہر نہیں کیتا، اس کو رسوا نے ذلیل نہیں کیتا کہ آج ہم دنوں معافی مانگ چکا ہے، وہ جسے میری طرف رجوع کر چکا ہے کہ ہوں میں کی کون کے سامنے لوگوں کے سامنے ظاہر کرا روایت نہیں کہ اگے نہیں دسا 40 سال نافرمانی کے گناہ کی وجہ سے ہوں اس کی نیکی کے توبہ کے باوجود ہوں میں اس کو ظاہر نہیں کرتا۔ ایسا ہم اپنی بارگاہ چل رہے ہیں یہ رحمت ہے، بہانہ نہیں جو ہے، بہار نہیں جو ہے، اللہ کی رحمت بہانے منگ دیے، قیمت طلب نہیں کرے گی، قیمت طلب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو بخشن مہربانی کے نال بخش دیے، اور مہربانی اللہ کی کتنی ہے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک کا مفہوم بیان کرنا اور میں اپنی گفتگو اختتام کی طرف کیا نا کہ بخاری شریف کے اندر اس آخری جنتی کا واقعہ موجود ہے جڑا آخری بندہ جنت جو نکل کے جہنم جو نکل کے جنت ویسے، اور کیے ویسی سبحان اللہ کتنا زبردست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نظارہ دسایا اور اللہ کی رحمت دسائی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اللہ کے غضب سے ہے نہیں، اور اللہ کا جیڑی رحمت ہے وہ اللہ کے غضب سے وسیع ہے، اللہ کی ناراضگی سے زیادہ وسیع ہے، کیونکہ رحمت کے حصے اللہ دنیا چ بنتا پیا ہے۔ تو باپ کو اپنی اولاد کے نال پیار، پرند چرند درند اپنی اولاد نال پیار کرتے ہیں، ہم جنس اپنے ہم جنس نال پیار کرتے ہیں، وہ دی رحمت کا صدقہ ہے۔ جڑا آخری اللہ فرمائے جس جہنمی نو نا جہنم وچ کڈ دیو تے جہنم والے پاسے اس دی کنڈ کرو چاہے جنت والے پاسے منہ سے کرو، اس کو بلہاؤ کنارے تے ڈھانی کرنا، فرشتے کڈ کے جہنم والے پاسے کنڈ چکرے سے تے جنت والے پاسے منہ چکرے سے تے بندے نو تھئی بلا جیسے جس بندہ دیکھ سی نا بھئی او جنت کے سامنے تے او بازار لگے ہوئے تیرا بیٹھے کے کگا کے سبحان اللہ۔ او یار یہ قرآن میں مفہوم بیان کر رہا ہے، قرآن ہے الارائک ینظرون ہے نا قرآن، فرمایا ٹیک لا کے بیٹھے اسے جنتی سبحان اللہ۔ اتھے دی تکلیف تے اتھے دا سکون، اتھے دی ٹینشن تکلیف، ٹینشن نہیں تکلیف، اتھے دا اوکھا پن کہ اتھے سکھ، فرمایا او جناب بیٹھے اسے تکیاں تے ٹیک لا کے کہ اپنے جناب انہوں نے خادمین کہ ہر قسم کی انہوں نے خواہشات انہوں نے سامنے اسے یہ جسے دیکھ سی نا فاصلہ تو کافی سارا ہے، جسے دیکھ سی کہا یا اللہ اتنی مہربانی فرما چاہے یہ جڑا جنت ہے وہ درخت کھڑے نے اتنے تک میرے پہنچا جو درخت کی چھان کے بجھا دے چاہ کہ کئی میں تیرے کو کوئی شے نہ ہوگا۔ اللہ فرمائے سی اچھا فرشتے ہو یہ ابن آدم ہے، اس کی عادت ہے اس کو اتو اٹھاؤ تو اس درخت کے تلے اٹھاؤ چاہ کہ بلا ایسا کہیں تمہیں بھی سوال کوئی نہ کرے سر جسے فرشتے اس جنتی کو آخری جنتی کی گل کرنی تھی یہ اللہ کی رحمت کی گل کرنا پیا، مایوسی نہیں، اللہ کی رحمت کی گل کرنا پیا، غضب کی گل نہیں کرے سان کیونکہ کوڑیاں میٹھیاں گلاں سننی ہیں تے کوڑیاں بھی تو سننی ہیں، وہ بھی تو قرآن ہے۔ حضور بشیرن تے نذیرن دوئیں صفت ان کیا ہے، بشارت دی خوشخبری بھی دینی تے ڈر بھی سنانا، کہاں تے قوم سیدھی رہندی ہونے کوئی ڈنڈیا کی سرکار آوے نا تے پولیس والا آوے خبردار جیڑا بندہ گھر وچ بیٹھا ہویا نماز پڑھنا گیا تے میں ان کو جناب 6 چھتر مرے سب ساری مصیبت بڑی ہوئی کہ مولوی شدہ پٹ کے گلے خشک ہوئے تے نمازی بات بھی نہ آئی تھی اصل مطلب ڈنڈے نے بوڑھی ہے ساری ہوندی ہر قوم دی فطرت، ساری فطرت اس طرح ہو چکی ہے کہ جس لیے وہ درخت والے بٹھائے تھے نا ہوں بندہ دیکھ سی وہ سامنے جنت دے بوئے تے دیا درخت تے جڑا اس نالوں بھی خوبصورت ہے تے آسی یا اللہ تیری کوئی رحمت تھوڑی جی ہے میں اس درخت تلے بٹھائے انہوں اس درخت تلے جھا دے چاہ اللہ فرمائے سے یہ تیری اگر خواہش پوری تھی تو تو بیا سوال نہ کرے سے اکھے باری تعالیٰ بس میں یہ خواہش پوری تھی میں وہ درخت تلے جھا دے اور وہ درخت ہے جنت دے بوئے دے ہوتے اللہ فرمائے سے فرشتے سے اس درخت تلے پہنچا ہوں درخت تلے منہ دا پیچھا کانڈے جہنم والے پاسے تے منہ جنت والے پاسے درخت کی بوئے دے اتنے جنت دا ہوں حضور صحابہ نے سہدے پہ اللہ کی رحمت دی ذکر کرے تھے سبحان اللہ جسے اس بندے کو یہ آخری جنتی ہے اور تمہاری شریف کا واقعہ ہے جسے وہ بندہ آیا سی دروازے پہ ہوں دیکھ سی اندر دے حالات سبحان اللہ جنت باغات نہر سکون اتنے
ایک بازار، ایک سسٹم ہے. اور جو اللہ نے قرآن سورہ واقعہ پڑھو، دیگر قرآن کریم کی سورہ رحمان پڑھو، دیگر جگہ پڑھو، کتنی نعمت اللہ نے ذکر فرمائی جسے دیکھ سی نہ کہ دل لگ جا سی. ہاتھ سوال کرنے سے باری تعالیٰ تیری کوئی رحمت اتنی ہے بھائی میں نے بوئے تے ملاوے تے باقی قوم اندر پھیرے، تیری کوئی رحمت اتنی ہے. ہوں اللہ کو نال ہے، یعنی دوسرے لفظ جس کو اپنی زبان چاہتے ہیں ایموشنل بلیک میل ہے. نوز باللہ یہ اللہ واسطے الفاظ نہیں ہے، میں بچوں کو سمجھاؤں واسطے یہ نوجوان بیٹھے کہ اللہ نے آکسی باری تعالیٰ کیا تیری رحمت اتنی تھوڑی ہے کہ میں دروازے پہ بیٹھا کہ پوری قوم اندر لطف کے مزے ڈگتی بیٹھی ہے. باری تعالیٰ بس میں اندر پہنچا چاہ کہ میں بھی اگر کوئی نہ ہوتا. اللہ فرماتے ہیں اچھا اے رسا ابن آدم تے سوال تک کرنے پاوے کہ جو مرضی مل رہے یہ ساری عادت ہے کہ لاکھ کا سوال کیتا کہ مل گیا بات کروڑ تے پہنچ گئے، اس کا سوال پورا کیا تو کتا نکل گئے. جن ابن آدم کی خواہش بڑھتی گئی اتنے بھی ابن آدم یہ کرے سے. اللہ فرماتے ہیں اچھا اے رسا بھائی تن جا کتنی چاہیے تھی، جا کتنی چاہیے مجھے مارو لیکے جتنا جتنا کہتا لیکر اترے اترے اترے. آج وہ نئے نواڈن سارے اتنے جنہوں کو انگریزا غلامی کے طور پہ جناب نوازیا مار کتنی جا چاہیے تھی. کیا جتنی دنیا زمین جتنی ہے اتنی جہاں راضی ہو سے، اتنی جہاں راضی ہو سے. ہوں وہ بندہ جس کے بانوں گمان چیز نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے جنت پہنچا دے سی کہ بس جنت کے بیچ اتنا بڑا رقبہ لگ دے سی کہ جتنی زمین ہو سی. بندہ اپنی سوچ کے مطابق تیاگ سی. باری تعالیٰ کیوں تو بڑا عالی شان تیری ذات ہے کہ مذاق تو پاک ذات ہے، تو ربوں کی میرے نام مذاق کرتا ہے. اللہ فرمائے سی میں مذاق نہیں کرتا، جا جنت کے اندر فرشتے سے لے جاؤ جتنی زمین ہے اس کے برابر کہ سب زمین ہے جتنی جنتی جھاڑ سے عطا فرما ہے. اور اس کا ذکر قرآن ہے وسائل الى مغفرت پر جنت ارض السماوات والا. اس طرح آیت کریم کا مفہوم ہے کہ آیت دوسرے دو تین جگہ اس مفہوم دیا ہے. فرمایا کہ زمین دی جنتی زمین کتنی اتنی جتنی تسا دے دیو زمینہ تے آسمانہ دی وسعت ہے، جنت دی زمین اس تو بھی زیادہ وسیع کہ میں دسا ہے رحمت باری تعالیٰ نے سی یہ تو اس وقت رسی کہ وہ نوجوان آج دنیا کے اندر بزرگ اپنی زندگی اتنی گزار کے آج دنیا کے اندر بھٹکتا پھرتا ہے، کبھی کہہ دربار پہ کبھی کہہ در پہ. دربار کو میرا مقصد ہے دنیا کے جڑے دربار ہیں، دنیا کے دربار دو طرح کے، ایک سیاسی دربار ہوتے ایک مذہبی دربار ہوتے. مذہبی دربار کے اگر پیشہ ور لوگ نہیں بیٹھے تے اور صحیح العقیدہ صحیح اللہ کے نال ملاقات کرانے والے تے دل صاف کرنے لوگ بیٹھے انہاں دے ون کے دستے بیت بھی تھیو اور انہاں دا فیض حاصل تھیو. جے بروپی ہے تو انہاں دور بھاگو، آپ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، تلاوت کرو کہ آپ نے ماں پیو دے ہاتھ چومو یہ ہمارے سب بنے تھے. ماں روندی بیٹھی کٹرے تے بیٹھ کے جس نو روٹی دیون والا کوئی نہیں تے پتر بیٹھے پیر صاحب دی دعوت پکائی بیٹھا تے جناب 50,000 دا خرچہ اور تیرا سب تو بڑا دین تیرے گھر وچ بیٹھا ہے. نہیں سمجھ رہے پیروں کے خلاف کرنا پڑے. جڑے لوگ صاحب نسبت ہوتے ہیں نا انہوں اپنی نسبت کی قدر بھی کرنی چاہیے. یہ خانقاہ دربار جڑے بڑھائے گئے یہ لوگوں اللہ کے نال ملاقات واسطے بڑھائے گئے ہیں. یہ صرف پیروں کی کوٹیاں کے گلیوں واسطے نہیں بنائے گئے. یہ دربار پوجا کوئی بھی معاملہ ہوئے ملک جی خان جی فلاں جی السلام علیکم اور میں آ کے آیا ہوئے چلے انسانہ جے رب دے بارگاہ جھوٹ مانگدا کہ اس سے کوئی مانگ کہ اس سے دی بارگاہ چ متھا رکھے. خدا دی عزت دی قسم ہے نہ کسی دنیا دے دربار تے تینوں جھکن دے سی تے نہ موقع سی وہ اپنے خزانے دی چابیاں تیرے کو کھول دے سی جڑے خزانے کو شہید اللہ تعالی فرمائے. بندہ خدا تو انہیں توجہ ہی نہیں کی، تو رجوع اللہ کی طرف آیا ہی نہیں، تو اپنے گناہوں دے ڈھیر میں کتنی قبراں ٹر گئے، تینوں سچی توبہ دا موقع نہیں ملنا تے تے کوشش ہی نہیں کی. ہاں اے دن کے اے راتاں نہیں جنہیں راتاں چ آ کے تو آنسو بہا کلے بیٹھ کے اللہ تعالی گفتگو کر بولا میں تیریاں بڑیاں نافرمانیاں کیتیاں میں ہن دنیا کے تمام گمن گیری تو پھر کے تیرے دربار پہ آیا بیٹھا میں معافی کا فرمانا گن کے وجہ ہے کہ اللہ کی ذات اللہ کی شان وہ شان ہے. خدا کی عزت کی قسم ہے حدیث قدسی
قدسی ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ حی کریم یحتسی یرضا الی عبدہ صفرا. اللہ فرماتے ہیں جسے میرے کو ہاتھ اٹھتے ہیں نہیں کہ بندے دے اور خصوصاً بزرگ دے فرمایا جسے یہ ہاتھ اٹھتے ہیں کہ ہاتھ خالی